اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و علی من نور واحد اما بعد۔ ابھی مولا کائنات کے سلسلے میں جو کچھ مجھ سے پوچھا گیا ہے اس کے فضائل علیہ السلام کے فضائل کے سلسلے میں، تو فضائل تو بے حد و انتہا ہیں۔ میں ایک قطعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ شکستہ حوصلوں پر اسم اعظم سے شباب آئے، ثواب آئے جو دامن میں ثواب بے حساب آئے۔ پکارو جب خدا کو تو پکارو یا علی کہہ کر، فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی جواب آئے۔ تو مولا کائنات کے فضائل لاتعداد والا تحفہ ہیں۔ اس کو تمام محدثین اہل سنت نے اور دوسرے حضرات نے اس کو بیان کیا، لکھا ہے۔ آج میں ایک ایسی حقیقت آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو مومنین کے سامنے اب تک نہیں پیش کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ علی کے نام سے پہلے کبھی کسی نے علی نام نہیں رکھا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے نام سے پہلے کسی کا نام علی نہیں رکھا گیا، اگرچہ کہ لفظ علی موجود تھا مگر وہ صرف صفت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام علی رکھا گیا۔ اور بعض احادیث کے مطابق یہ نام خود خداوند عالم نے منتخب فرمایا اور جناب ابو طالب سے کہا کہ اس کو علی کہو، تو علی کہہ کے پکارا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ الفضل ما شہادت بہی آداؤ، فضیلت اس کو کہتے ہیں، فضیلت تو وہ فضیلت ہے کہ دشمن جس کی گواہی دے۔ تو بہت سے دشمنان علی نے بھی علی کی تعریف کی ہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ بہت سی چیزوں بہت سے دشمن ہیں، لیکن دشمنوں کو بھی مجبور ہونا پڑا ہے یہ کہنے پر کہ علی عالم ہیں، علی سے زیادہ کوئی بہادر دنیا میں پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا، اور ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ آپ اگر اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو مستدرک حاکم میں اور یہاں دہلی میں عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب تمیز الصحابہ اصحابہ فی تمیز الصحابہ میں لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ خوارزمی نے مولا کے لیے لکھا کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے مناقب میں۔ خوارزمی نے مقام مناقب میں لکھا ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ حجر العسقلانی نے لکھا کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ علی کے فضائل بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، لاتعداد ولا تحصیٰ ہیں۔ اور اسی طرح بہت سی کتابیں ہیں جن میں لوگوں نے اعتراف کیا کہ مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ بلکہ ایک دفعہ دہلی میں جلسہ ہو رہا تھا مولود کعبہ کا، اس میں خواجہ حسن نظامی ثانی نے یہ کہا تھا کہ میں جب سے سن رہا ہوں، بہت دیر سے سن رہا ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ پیدا نہیں ہوئے خانہ کعبہ میں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں علی پیدا ہوئے ہم اسی کو خانہ کعبہ مانتے ہیں۔ یہ خاص جملہ ہے ان کا، بہت لاجواب بہترین جملہ ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ بہت بڑے اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل، انہوں نے لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب کے فضائل میں جتنی حدیثیں پیغمبر نے فرمائی ہیں اتنی کسی کے لیے نہیں کہیں۔ بلکہ یہ بھی بات ہوئی ہے ایک دفعہ کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ صحابہ کے فضائل بیان کیجیے، تو وہ جن صحابہ کے فضائل بیان کر سکتے تھے انہی نے بیان کیے۔ اس کے بعد بیٹے نے کہا کہ بابا آپ نے علی کا نام نہیں لیا۔ کہا تو نے کہا ہے کہ
صحابہ کے فضائل کی بیان کی. علی صحابہ میں نہیں تھے، علی تو اہل بیت میں تھے، علی تو اہل بیت میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، وہ اہل بیت میں سے تھے. اور اس نے پوچھا کہ کیا علی پر وحی بھی نازل ہوتی تھی؟ تو کہا کہ پیغمبر پر 1 مرتبہ نازل ہوتی تھی اور علی پر 2 مرتبہ. بلکہ اس نے کہا کہ پیغمبر پر 12,000 مرتبہ حدیثیں نازل ہوئیں اور علی پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئیں. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ باب مدینۃ العلم تھے علی، جب جاتے تھے تو حدیث سناتے تھے، جب واپس آتے تھے تو حدیث سناتے جاتے تھے. علم کا دروازہ تھے علی بن باب مدینۃ العلم تھے، تو دروازے سے جاتے تھے تو حدیث سنا کے جاتے تھے، آتے تھے تو حدیث سناتے ہوئے جاتے تھے. تو اس طرح 24,000 مرتبہ ہو گیا کہ وہی پیغمبر پر 12,000 مرتبہ اور علی پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئی. مولا کائنات کے اندر تو جو اہم خوبی اور بھی لوگوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں بہت سی باتوں میں بڑے ازداد تھے. ازداد کا مطلب یہ ہے کہ دو ضدین وہ علی ابن ابی طالب کے اس طرح پائی جاتی تھیں. جیسے مثال دوں کہ جو بہترین عالم ہوگا وہ اپنے علم میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہ تلوار نہیں چلا سکتا. لیکن ابھی علی ابن ابی طالب عالم ہونے کے باوجود، پیغمبر کے ساتھ عالم کل فی الکل ہونے کے باوجود، علی میں طاقت و قوت اتنی تھی اور وہ بہادر بھی تھے. جس طرح زبان ان کی چلتی تھی اسی طرح تلوار بھی ان کی چلتی تھی، اس میں بھی وہ پیچھے نہیں تھے. اور وہ تلوار جناب سرور کائنات کے اور خداوند عالم کے حکم سے چلتی تھی، علی کی مرضی سے نہیں چلتی تھی. علی اپنی مرضی سے سب کام نہیں کرتے تھے، بلکہ خدا اور اس کی رسول کی مرضی پیش نظر ہوتی تھی جب تلوار اٹھاتے تھے. امام احمد بن حنبل نے اپنی اسناد پر فخر بھی کیا ہے، اور اسی طرح دوسرے بہت سے علماء نے لکھا ہے اور ان کی تقاریر. بلکہ ابھی تو تھوڑے دن پہلے یہاں پاکستان میں کوئی صاحب ہیں، تو قدرت علی شاید ان کا نام ہے، انہوں نے 1,000 صفحوں کی کتاب میں لکھی ہے، 1,000 صفحوں کی کتاب لکھی ہے، اور ان میں 900 صفحے انہی نے مقدمے میں لکھے ہیں. 900 صفحے مقدمے میں لکھے ہیں، وہ الگ ہیں، ان 1,000 سے وہ الگ ہیں. اور اس میں جناب ابو طالب کے بے حد فضائل بیان کیے ہیں، اور اپنے ایک شبہ کا انہوں نے بار بار اظہار کیا ہے اس کے اندر کہ علی کے بابا کی شخصیت ایسی عظیم تھی، اتنی عظیم شخصیت تھی کہ انہی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے کہا تھا، فرمایا تھا کہ یہ بچہ میرا پیغمبر ہونے والا ہے، یہ میرا بھتیجا آخری پیغمبر ہونے والا ہے. تو یہ علی کو کیسے معلوم ہو گیا تھا؟ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ جناب ابو طالب کا مرتبہ کیا تھا. اور ایسے بہت سے واقعات ان سے متعلق ہیں جناب ابو طالب سے کہ جس میں پتہ چلتا ہے. تو جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، کیونکہ جو پیغمبر کو پیغمبر مانتا ہو، اور جب لوگوں نے پیاس کی شدت کا احساس کیا کہ قحط ہے اور پانی برس نہیں رہا ہے، تو لوگ ابو طالب ہی کے پاس آئے تھے کہ دعا کر دیجئے. اتنا احترام ان کا اس وقت لوگوں کی نظر میں تھا. تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھا کر تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ پالنے والے، تیرے اس بندے کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ تو برسات کو بھیجے، اپنی رحمت بارہ کو بھیج دے. یہ دعا کرنا تھی کہ ساتھ ہی ساتھ بارش شروع ہو گئی. یہ جناب ابو طالب کی عزت و عظمت و شان و شوکت تھی، جس نے ثابت کر دیا کہ وہ مومن قریش کی طرح تھے. جناب علی بن ابی طالب السلام کے فضائل لا تعد ولا تحصیٰ ہیں. اس وقت میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. خدا حافظ.